کی دعوت دی اور فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اسلام کی ننھی سی پیاری سی شہزادی نے ایک پاورفل سپیچ دیا ہے دین کے حق میں، جسے سننا ہماری ذمہ داری ہے، فرض ہے۔ السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، میں ندھی شرما انڈیا سے۔ اور ہٹے کٹے نوجوان گھبرا جاتے ہیں سٹیج پر اپنی بات رکھنے سے، اور یہ چھوٹی سی بچیاں کام اس عمر میں بہت بڑے انہوں نے کر دیے، سرخیوں میں چھا رکھی ہیں اور سبھی کے من کو بھا رکھی ہیں۔ سپیچ سے مجھے یاد آیا کہ ونے دوبے بھیا اور موہت شرما بھائی نے مل کر کے ایک سماروہ کا آیوجن کیا ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے دیش کے نوجوان اکٹھا ہو کے اہل فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو آپ بتائیے، کیا آپ پیلسٹین کے ساتھ ہیں؟ آنسر ڈیفینیٹلی ہاں ہوگا، اگر دل میں ایمان ہوگا، اتنی سی بھی سچائی ہوگی، انصاف پسند آپ ہوں گے، نہ کہ نفرتی۔ کیونکہ بہت سارے نفرتی چنٹو بھی آتے ہیں یار ویڈیوز دیکھنے کے لیے، اور انہیں شرم نہیں آتی، وہ الٹے سیدھے کامنٹس لکھتے ہیں، پر ہمیں بھی خوف نہیں آتا کیونکہ ہم اللہ کا کام کرتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل فار ڈیئر پیلسٹینین برادرز اینڈ سسٹرز۔ اور ابھی یہ لٹل پرنسس سے سمجھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، پھر ہم ہماری گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم۔ آج مجھے کس موضوع پر لب گشائی کرنے کا موقع ملا ہے، وہ ہے کلمہ طیبہ کا مقصد۔ اسامینی گرام، کلمہ طیبہ اسلام میں داخل ہونے کا مین دروازہ ہے۔ جو شخص کفر سے اسلام میں اور شرک سے توحید میں داخل ہونا چاہتا ہے، اگر وہ یہ کلمہ سچے دل سے پڑھ لے تو وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اس مبارک کلمے کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ۔ اسامینی گرام، پہلے حصے میں اگرچہ 4 لفظ ہیں، لیکن اس میں پوری دین کی ترجمانی موجود ہے، اور اس لا الہ الا اللہ کے اصلی اور حقیقی معنی مفہوم اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم ہر قسم کے شرک سے محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اور اس لا الہ الا اللہ کے معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف ایک اللہ۔ عزیز ساتھیوں، یہ وہی کلمہ ہے جس کی دعوت کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دیتے آ رہے ہیں اور اپنی قوم کو اس کلمے کی طرف بلاتے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اس کلمے کی دعوت دی، اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی، حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی، حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی، اور سب سے آخر میں میرے اور آپ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کلمے کی دعوت دی اور فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگو، لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام اس کلمے پر بہت محنت فرماتے رہے اور اس بات کی طرف راغب کرتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی نظر و نیاز اور منت کے حقدار نہیں۔ اسامینی گرام، اس کلمہ توحید کی دعوت کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب کے پہاڑ برداشت کیے، دندان مبارک شہید کرائے، جس میں اتھر زخمی کرائے، گھر بار چھوڑ دیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا، صحابہ کرام لہو لہان ہو گئے مگر کلمہ نہیں چھوڑا، اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے مگر کلمہ نہیں چھوڑا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا، حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈالا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ آخر کیوں نہیں چھوڑا؟ اسامینی گرام، آخر کیوں نہیں چھوڑا؟ اس لیے کہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور تھا، اس لیے کہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا۔ اسامینی گرام، کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا، دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بغیر کامل ہی نہیں ہو سکتا، اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت دین کی ضامن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اسلام کی ضامن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عدل و انصاف کی ضامن۔ وما علینا الا البلاغ۔ شکریہ۔ واو، انبلیویبل مین، یہ تو لڑکی ایک دم دھاکڑ شیرنی ہوتی ہے نا، وہی ہے یہ۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ رسالت کا ایگزیکٹ معنی کیا ہوتا ہے، اینڈ ادروائز I definitely know the meaning of لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ نہیں ہے عبادت
کے قابل اللہ کے سوا اور کوئی ایک ہی اللہ ہے، گاڈ آلمائٹی ہے، بھگوان ہے، جنہوں نے اس پوری کائنات کو کریٹ کرا ہے۔ ایکسٹریملی لاجیکل بات ہے، آپ سوچ کے دیکھیے نا، ہم کو اتنے سارے پیڑ پودے دکھائی دیتے ہیں، تو جس نے پیڑ پودے کریٹ کرے انہی نے تو اوشینز کریٹ کرے، انہی نے تو آسمان کریٹ کرا، سورج کریٹ کیا۔ دیٹ ایکسٹریملی انٹیلیجنٹ اینڈ ہو شاورز لو on each and every creature. And I do not have much to say right now. آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، قرآن شریف ہے، وہ سچ ہے، اور رسول اللہ ان کے آخری پیغمبر ہے۔ More power to this brave girl, and you take care of yourself and your family. Pray for Palestinians. حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ حافظ۔